بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر 8 احسانات جو ہیں ان کا ذکر ہو چکا ہے، اور اب یہاں پر 9ویں احسان کا ذکر ہو رہا ہے، جو کہ بہت بڑا اور عجیب قسم کا احسان ہے، اس لیے کہ خشک جنگل میں جہاں پانی کی امید نہ ہو، پیاسوں کو پانی مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرے یہ کہ اب تک ان نعمتوں کا ذکر ہوا جس کی بنی اسرائیل نے ناشکری کی، اب اس نعمت کا ذکر ہے جس کی بظاہر ناشکری تو نہ کی، لیکن اس سے ان کی فرقہ بندی اور اختلافات جو ہیں وہ ظاہر ہوئے، کیونکہ وہ سب ایک چشمے میں پانی نہ پی سکے۔ پھر تیسرے یہ کہ اب تک کھانا عطا فرمانے کا ذکر ہوا تھا، اور کھانا بغیر پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اب پانی کا ذکر ہوا، جیسے کہ کھانا یعنی من و سلوہ عجیب طریقے سے ان کو دیا گیا، ایسے ہی پانی ان کو دیا گیا۔ چوتھے یہ کہ اس سے پہلے من و سلوہ کا ذکر ہوا جو ان کے لیے دنیاوی نعمت تھی جس سے ان کا پیٹ بھرتا تھا، اب اس پانی کا ذکر ہوا جو ان کے لیے دنیاوی نعمت بھی تھی اور دینی بھی، اس سے پیاس بھی بجھتی تھی اور ایمان بھی ملتا تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا معجزہ تھا، جس سے اللہ عز و جل کی قدرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوئی۔ پانچویں یہ کہ اس سے پہلے آسمانی نعمتوں کا ذکر ہوا، یعنی ابر کا سایہ کرنا اور من و سلوہ کا برسنا، اب زمینی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی پتھر سے پانی وغیرہ کا نکلنا۔ اب دیکھیں کہ آیت میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اب یہاں پہ وَإِذ اور جب، اب اس میں جو واقعہ ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک سفر میں درپیش آیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بنی اسرائیل کو کہیں لے کر جا رہے تھے اور وہ پیاسے ہو کر ان سے پانی مانگنے لگے۔ لیکن تفسیر کبیر جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میدان تی کے زمانے قیام میں ہوا، یعنی کہ یہ واقعہ جو ہے یہ میدان تی میں پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لیے بادل کا سایہ فرمایا اور کھانے کے لیے من و سلوہ جو ہے وہ اتارا۔ آگے استسقا موسیٰ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اولاد بنی اسرائیل نے پانی مانگا، تو پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب سے مانگا، جیسا کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 160 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو قوم ہے وہ اپنے نبی سے مانگتی، یعنی کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی اس نے اپنے نبی سے پانی مانگا، اور جو نبی وہ اللہ سے مانگتے، یعنی ان کے لیے دعا مانگتے، اللہ سے کہتے۔ دیتا تو اللہ ہے لیکن بانٹتے نبی ہیں، ان سے مانگنا شرک نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے منشا کے عین مطابق ہے۔ یہ لفظ جو ہے سقا سے بنا ہے، یعنی استسقا جو ہے یہ لفظ سقا سے بنا ہے جس کے معنی ہے بارش سے سیرابی۔ آگے ہے بعصا کا، یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی جو لاٹھی ہے یعنی عصا جو ہے اس کو پتھر سے مارو۔ اب یہاں پر عصا کا ذکر ہے، یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے یہ لاٹھی، یہ جنت کے درخت آس کی لکڑی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور ان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عصا جو ہے یہ منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں چرائیں
تو یہ ان کو دیا گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کی طرح 10 ہاتھ تھا۔ اس میں 2 شاخیں تھیں جو تاریکی میں 2 مشعلوں کی طرح چمکتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے تھے اور اس پر تکیہ بھی لگاتے تھے اور دیگر ضروریات بھی جو ہیں وہ اس سے پوری فرماتے تھے۔ اس میں چند خصوصیات تھیں۔ دریائے کلزم کو اسی عصا سے خشک کیا گیا، یہاں پتھر سے اس کے ذریعے پانی نکالا گیا۔ یہ عصا سانپ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتا تھا اور پھر پکڑ لینے پر دوبارہ سے وہ لاٹھی بن جاتا تھا۔ اندھیری رات میں مشعل کا کام دیتا تھا۔ پھر خوبی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی ہاتھ میں یہ کام کرتا تھا، نہ تو اس سے پہلے کسی نبی کے دست مبارک یہ معجزات اس سے ظاہر ہوئے اور نہ آپ کے زمانے میں کسی دوسرے کے ہاتھ میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کمالات عصا کے لیے ید بیضا چاہیے، یعنی کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی کام کرتا تھا۔ یہ جو عصا ہے یہ کسی اور کے ہاتھ میں کام نہیں کرتا تھا۔ اور اس عصا کو عصا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عصو یا عصی سے بنا ہے، جس کے معنی ہے نافرمانی۔ اس ہی لفظ سے عصیان اور معصیت بنا، چونکہ یہ فرعون وغیرہ نافرمانوں کی اصلاح کے لیے عطا ہوا تھا، اسی لیے اس کو عصا کہا گیا۔ پھر ہر لاٹھی کو بھی عصا کہنے لگے۔ اس کے بعد ہے الحجر۔ اس میں یعنی کہ یہ پتھر، حجر یعنی پتھر، تو اس میں اختلاف ہے کہ پتھر سے کوئی خاص پتھر مراد ہے یا پھر کوئی عام پتھر مراد ہے۔ یعنی کہ بعض علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی پتھر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کو کسی تھیلے میں سنبھال کر رکھیں، اس سے معجزات صادر ہوں گے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ طور کا پتھر تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھی عصا کی طرح جنتی تھا، جس کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے، اور انبیاء کرام میں یہ منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا، اور انہوں نے عصا کے ساتھ یہ جو پتھر ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمایا۔ اور یہ جو پتھر ہے یہ سنگ مرمر کا تھا، 2 گز مربع یعنی 1 گز لمبا اور 1 گز چوڑا تھا۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے عام پتھر مراد ہے، یعنی جس پتھر پر آپ عصا مارتے اسی سے ہی پانی جاری ہو جاتا تھا۔ آگے ہے فَجَرَتْ مِنْهُ، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے جو ہیں وہ بہہ نکلے۔ تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ آپ نے پتھر پر 12 چوٹیں ماری اور ہر چوٹ سے چشمہ جاری ہوا۔ آگے ہے اسنتا عشرۃ عینہ، چونکہ میدان تی میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اگر ان سب کے لیے ایک ہی گھاٹ ہوتا تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، اس لیے اللہ عز و جل نے 12 چشمے جو ہیں وہ جاری فرمائے تاکہ ان میں جھگڑا وغیرہ پیدا نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ہر گروہ کو حکم دیا تھا کہ علیحدہ علیحدہ 12 گہرے گڑھے کھود لیں، اور پتھر سے پانی آ کر ان گڑھوں میں جمع ہو جاتا اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنے کام میں اس پانی کو لے آتا۔ آگے ہے قد علم کل اناس مشربہم، ان میں سے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان دیا تھا اور کوئی دوسرے کے گھاٹ سے پانی نہ لیتا تھا۔ اس میں اشارتاً فرما دیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پاک ہی میں ان میں آپس میں اتنا اختلاف تھا کہ ایک گھاٹ سے وہ پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، تو ان کی وفات کے بعد ان میں اتفاق اور محبت کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ وہاں 6 لاکھ تھے اور 12 میل میدان میں قیام کیے ہوئے تھے، علیحدہ علیحدہ 12 محلے سے قائم تھے، ہر محلے میں ایک نہر پہنچتی تھی اور ان کے کھودے ہوئے گڑھے میں گرتی تھی۔ آگے ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ اللہ کے دیے ہوئے جو رزق ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی یہ نعمت بھی یاد کرو جب کہ میدان تی میں تمہارے سائے اور خوراک اور لباس کا انتظام ہو چکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے لیے رب عز و جل سے پانی مانگا،
تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جیسے کہ وہاں تم کو غذا ایک عجیب و غریب طریقے سے عطا فرمائی، ایسے ہی پانی بھی عطا فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریں، انہوں نے ایسا ہی کیا، تب پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تمہارے 12 قبیلوں میں ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ خوب پہچان لیا اور ہر طرح آرام سے پانی حاصل کیا۔ اور ہم نے فرمایا کہ ہم ان نعمتوں کا شکر صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم آئندہ زمین میں فساد نہ پھیلانا، فساد انگیزی سے بچنا، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو خوب سیر ہو کر کھاتے پیتے رہو۔ پتھر سے جو پانی نکالنے کا واقعہ ہے یہ کئی دفعہ اور کئی جگہ پیش آیا۔ ایک تو یہاں مقام تی میں آیا یہ واقعہ پیش، اور دوسرے جب کہ یہ لوگ ایلیم میں پہنچے وہاں بھی ان کو 12 چشمے پانی کے اور 70 درخت کھجور کے عطا ہوئے، اور تیسری بار جب یہ لوگ مقام قادس میں پہنچے یا تو ہر جگہ اسی پتھر سے پانی نکلا یا پھر علیحدہ علیحدہ پتھروں سے۔ یہ بھی علماء کرام نے اس میں یعنی کہ بتایا ہے کہ وہ ایک ہی پتھر تھا جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے کہ یا تو اسی ایک پتھر سے پانی نکلا یا پھر علیحدہ علیحدہ جگہوں پر علیحدہ علیحدہ پتھروں پر عصا جو ہے وہ مارا گیا تو پھر اس سے پانی نکلا۔ اب یہاں پر یہ خیال رکھیے کہ یہاں نہ تو یہ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل نے رب سے پانی مانگا، اور نہ یہ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے پانی مانگا، تاکہ 3 باتوں کی طرف اشارہ ہو۔ ایک یہ کہ اے اسرائیلیوں، تم نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا، مگر انہوں نے ہمیشہ تمہیں آرام دیے، تم بے وفا ہو اور وہ وفادار ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر براہ راست تم ہم سے پانی مانگتے تو ہم تمہیں نہ دیتے کہ تم عذاب کے مستحق تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے، ان کے رحم و کرم سے ہم نے تمہیں پانی دیا۔ اچھوں کے صدقے بروں پر رحمت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے پانی نہ مانگا، قوم کے لیے مانگا۔ قوت قدسیہ والے کھانے پینے کے چندہ حاجت مند نہ ہوتے۔ ہمارے حضور روزہ وصال میں بہت روز تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال سے بغیر کھائے پیے سو رہے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر کھائے پیے 2000 سال سے سو رہے ہیں۔ سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 سال تک پانی نہیں پیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کھائے پیے کافی عرصے تک گزارا کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے نہیں مانگا، اے اسرائیلیوں تمہارے لیے مانگا، تو تم اب نہ شکری نہ کرو، شکر ادا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اسرائیلیوں تمہارے جو آباء و اجداد ہیں ان کی خاطر اتنی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی گئی، تو پھر اے یہودیوں، اس دور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں، اے یہود و نصارہ، پھر تم ایسے کرو کہ تم اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور نہ شکری نہ کرو، شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ اب دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا یہ کہ اپنے ساتھ لاٹھی رکھنا یہ سنت ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی عمل رہا، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بھی مشہور ہے کہ بعض وقت بھائی ساتھ چھوڑ جاتا ہے مگر لاٹھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ پھر یہ کہ استسقاء کا جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی رب سے، اللہ عز و جل سے پانی طلب کرنا، یہ سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تو فقط دعا ہی فرمائی اور کبھی اس کے لیے نماز استسقاء بھی پڑھی۔ اب بھی ہر طرح یہ جائز ہے، یعنی کہ بارش کی وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ ابھی بھی اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بارش کی دعا کرنی ہو تو سب سے پہلے توبہ کریں، پھر صدقہ اور خیرات کریں،
اگر روزہ بھی رکھ لیں تو بھی بہتر ہے۔ پھر معمولی لباس پہن کر عاجزی کرتے ہوئے عیدگاہ وغیرہ میں جائیں۔ جانور اور کمزور بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ کفار اور مشرکین کو بالکل بھی ساتھ نہیں لے کے جایا جائے گا، ایمان والوں کو لے کے جایا جائے گا، اور وہاں پر جا کے نماز استسقاء ادا کی جائے گی اور دعا کی جائے گی۔ 3 روز تک یہ عمل کیا جائے گا تو یہ بارش کے لیے ہے، یہ عمل جو ہے یہ بارش کے لیے ہے، تو یہ بہترین عمل ہے جو کہ یہ 3 روز تک کیا جائے گا اگر بارش نہ ہوتی ہو تو۔ پھر اس کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ اس سے بالا تر ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر سے 12 چشمے نکالے، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار سفر میں پانی کی تنگی ہوئی، یعنی واقعہ اس طرح ہے کہ ایک بار سفر میں پانی کی تنگی ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ پانی نہیں ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی پیالے میں تھوڑا سا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھ دیا، اور 1500 آدمی جو تھے، 1500 آدمیوں کو وہ پانی پلایا گیا، غسل اور وضو بھی کروایا گیا، اور پیاسے جانوروں کو بھی سراب فرما دیا گیا، خالی برتن اور مشکیزیں بھی بھروا دیے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو جب انہوں نے دیکھا، نظر کی، تو کیا دیکھا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ پتھر سے پانی نکلنا آسان ہے کہ پہاڑوں وغیرہ سے تو جو پانی ہے وہ نکلتا رہتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا یہ ایک بہت ہی عجیب ہے، اور یہ بار بار ہوا کہ کسی بوڑھی عورت کے مشکیزے سے، کسی کے برتن سے 100 آدمیوں کو پانی پلا دیا، مگر اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خوبصورت معجزہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔ صرف پانی ہی نہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دودھ کی نہریں بھی جاری فرمائیں کہ ہجرت کے سفر میں معبد کی خشک بکری کے تھن کو ہاتھ مبارک لگایا، جس سے دودھ جو تھن تھا وہ دودھ سے بھر گیا، اور اس قدر وہاں سے دودھ نکلا کہ ساتھیوں نے پیا، معبد کے گھر والوں نے پیا، اور تمام گھر کے برتن بھر گئے۔ پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلنا بے شک بہت بڑا معجزہ ہے، مگر دودھ کی 2 نہریں خشک بکری کے تھنوں سے جاری ہونا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ اللہ عز و جل اپنی نعمت انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے عطا فرماتا ہے، بلا واسطہ کسی کو نہیں دیتا۔ وہ قادر تھا کہ پتھر سے بغیر عصا مارنے کے ہی وہ پانی عطا فرما دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ جو ہے وہ درمیان میں رکھا کہ وہ عصا مارے تب بنی اسرائیلیوں کو پانی ملے گا، تاکہ ان کی عظمت، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عظمت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہو جائے، اور اس سے وہ سمجھ جائیں کہ دنیا کی طرح آخرت کی نعمتیں بھی انہی حضرات کی نظر کرم سے ملیں گی۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شفا ہوئی تو ان سے فرمایا گیا کہ اپنا پاؤں رگڑو، جس سے چشمہ پیدا ہوا، فرمایا پیو اور اس سے نہاؤ۔ پھر اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو تھی ان کا منور کرنا منظور ہوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو تھی اس کا واسطہ بیچ میں رکھا کہ وہ آنکھوں سے لگے اور آنکھیں روشن ہو گئیں۔ تو کیا اللہ اگر کہتا کہ اے آنکھیں یعقوب کی آنکھوں روشن ہو جاؤ تو کیا وہ نہ ہوتی؟ ضرور ہوتی، لیکن اللہ نے درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا واسطہ رکھا۔ اور یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ دیتا خود ہے، لیکن اپنے محبوبوں کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، جیسے دنیا میں سب شفا، رزق، انصاف وغیرہ رب ہی دیتا ہے، مگر لوگوں کی معرفت سے، اس کے توسل سے دنیا قائم ہے۔ اگر یہ توسل نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے۔ ایسے ہی دنیا اور آخرت میں سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، مگر محبوبوں کی معرفت سے۔ اگر یہ معرفت نہ ہو تو آخرت کا انتظار ختم ہو جائے۔
اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، نبی سے نہ مانگو، تو ان کا بھی یہاں پہ رد ہوتا ہے کہ اللہ سے جو مانگنا ہو اگر وہ نبی سے بھی مانگا جائے گا تو بھی درست ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے، اور آپ یہ نہ فرماتے تھے کہ تم مشرک ہو گئے ہو، تم نے رب کو چھوڑ کر مجھ سے کیوں شکایت کی، بلکہ ان کا حاجت روائی فرماتے تھے ان کی۔ اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا کہ ہر دکھ درد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم بھی عرض کر سکتے ہیں، کوئی مشکل آئے، کوئی بھی بات ہو تو ہم بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض بھی کر سکتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ جو لوگ وسیلے کو رد کرتے ہیں یہاں پر ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے کہ وہ غلط سائڈ پہ نہ جائیں، بالکل وسیلہ جائز۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسانی روح اور اس کی صفات مثل موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ہیں، یعنی کہ انسانی روح اور اس کی جو صفات ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی طرح ہیں کہ وہ اپنے رب سے حکمت اور معرفت کا پانی مانگ رہے ہیں۔ روح کے پاس لا الہ الا اللہ کا عصا ہے جس میں نفی اور اثبات کی دو چمکتی ہوئی شاخیں ہیں، اس کو روح بارگاہ الہی سے لے کر آئی ہے۔ روح کو حکم ہے کہ یہ عصا اس قلب پر مارے جو کہ مثل پتھر کے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس چوٹ سے بفضل تعالیٰ 12 چشمے جاری ہوتے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں، اور صفات انسانی کے بھی 12 گروہ، 5 ظاہری حواس، قوت باصرہ، سامعہ، شامہ، لامسہ اور ذائقہ، اور 5 باطنی حسی مشترک، جو حصے ہیں وہ مشترک ہیں، حافظہ، خیال، وہم اور قوت متصرفہ، اور ایک قلب اور ایک نفس، ان میں سے ہر ایک اپنے گھاٹ کو پہچانتی ہے۔ قلب کا گھاٹ تقویٰ اور اطاعت ہے، روح کا گھاٹ کشف اور مشاہدہ ہے۔ یہ روح حقیقت کے چشمے کا پانی تجلی کے پیالے سے ساقی کی عطا سے پیتی رہتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ رب کا حکم ہے یہ حقیقی رزق کھاؤ پیو، لیکن دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ کر اور آخری چیز کو ادنا پر ترجیح دے کر، اور ان دونوں کو موسیٰ پر مقدم جان کر فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اور لا الہ الا اللہ اس کی ضرب اپنے دل پر بار بار اپنے قلب پر مارے، تاکہ ہمارا قلب بھی جاری ہو جائے، ہمارا قلب بھی روشن ہو جائے، اور اس روشن قلب سے پھر ہم تمام حقیقتیں جو ہیں ان کو جان لیں۔ آمین ثم آمین۔